صفحہ نمبر 101۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پر گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ مے خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی مے سے تزئین در و بام میں حرم کرتے رہیں گے۔ انہیں امید ہے کہ ایک دن انسانیت کی سربلندی و عظمت کا آفتاب ضرور طلوع ہوگا، اس لیے وہ مایوس نہیں۔ یہی تاریکی تو ہے غازۂ رخسار سحر، صبح ہونے ہی کو ہے اے دل بیتاب ٹھہر۔ مستقبل کی طرف امید افزا اشارے کس قدر حسین ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد زندگی سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ زندگی جد و جہد کا نام ہے، اور یہی فیض کی شاعری کا کمال ہے۔ صبا نے پھر در زنداں پہ آ کے دی دستک، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے۔ آ گئی فصل سکون چا کے گریباں والو، سل گئے ہونٹ کوئی زخم سلے یا نہ سلے۔ دوستو بزم سجاؤ کہ بہار آئی ہے، کھل گئے زخم کوئی پھول کھلے یا نہ کھلے۔ ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل، ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل، محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں۔ ساقیہ رنج نہ کر جاگ اٹھے کی محفل، اور کچھ دیر اٹھا رکھتے ہیں پینا اپنا۔ بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ صفحہ نمبر 102۔ ناصر کاظمی۔ ناصر کاظمی ناصر تخلص 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد سلطان فوج میں صوبیدار میجر تھے۔ ابتدائی تعلیم شملہ اور امبالہ میں ہوئی۔ اسلامیہ کالج لاہور سے ایف اے کیا۔ 1947 میں دوبارہ لاہور آ گئے اور مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی۔ ابتدا میں امپلائمنٹ ایکسچینج میں ملازم رہے اور آ کے ہم لوگ وغیرہ سے وابستہ رہے۔ شعر گوئی کا آغاز 1940 سے ہوا۔ شروع میں نظم کی طرف مائل رہے، پھر غزل سرائی شروع کی اور حفیظ ہوشیار پوری کی رہنمائی میں غزل کی میدان میں آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ ملک کے نامور غزل گو شعراء میں شمار ہونے لگے۔ مدتوں ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے۔ جنوری 1973 میں لاہور میں انتقال کیا۔ پہلا مجموعہ برگ نئے تھا، دوسرا مجموعہ دیوان وفات کے بعد شائع ہوا، جس پر انعام دیا گیا۔ شاعری: احساس کی دھیمی آنچ، مدم لے، پرسوز لہجہ، ماضی کا تذکرہ، بیتی ہوئی تہذیب کی خوشبو، ان عناصر نے ناصر کاظمی کی غزل کو نئی وسعتیں بخشی، اور وہ دور حاضر کے چند نامور غزل گو شعراء میں شمار ہونے لگے۔ ناصر نے میر کی فنی روایت سے استفادہ کیا ہے۔ ان کے یہاں غریب الدیاری، بے مہری عالم کا گلہ، ستم رسیدگی کا اظہار ہے، لیکن دوسرے اساتذہ سے استفادہ کرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے بیان کو انفرادی دھڑکن دی ہے، اور یہی ان کی شاعری کا کمال ہے۔ مضامین غزل میں روایتی بازگشت بجائے ایسا تنوع ہے جو خوشگوار بھی ہے اور خوش آئند بھی۔ پھر انہوں نے تراکیب، تشبیہات، استعارات، علامات و اشارات میں بھی بڑی جدت درازی سے کام لیا ہے۔ انہوں نے نئی شاعری کے مخصوص علامات کو استعمال کیے بغیر اپنی غزل کو اپنے عہد کا نمائندہ بنایا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر دور میں غزل نئے ادبی تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی کیفیت، مزاج و لہجہ کے اعتبار سے بدلتی جاتی ہے اور نئے آب و رنگ کو جذب کرتی رہتی ہے۔ غم عشق اور غم روزگار غزل کا موضوع رہا ہے۔ ہمارے نئے غزل گویوں میں ناصر کاظمی اس کا نمائندہ ہے۔ ان کی غزل غم عشق کی بھرپور ہم نوائی بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غم روزگار کو پورے خلوص کے ساتھ اپنا غم اور اپنے دل کی آواز بنا کر اپنی ہر لے میں وہ سوز و گداز پیدا کرتی ہے جس کے بغیر غزل نہیں رہتی۔ تقسیم ملک اور اس کے پیدا کیے ہوئے انتشار و بربادی اور خونریزی کے اثرات ہماری غزل نے بھی قبول کیے، لیکن اس کی کسک اور خلش کو جتنے درد کے ساتھ ناصر نے غزل کے مزاج میں سمویا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل میں شاخوں پہ جلے ہوئے بسیروں اور یادوں کے بجھے ہوئے سویروں کی تصویر کشی ملتی ہے۔ صفحہ نمبر
103 آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے، دیتے ہیں سراغ فصل گل کا شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے، رویداد اس سفر نہ چھیڑ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے، پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے۔ اس دور میں فرد جس کرب کا شکار ہے اس کی جھلک ناصر کی جہاں جگہ جگہ ہے، لیکن زندگی کا یہ کرب گہرے مشاہدے و تجربے کی بھٹی سے گزر کر ایک تخلیقی انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھول خوشبو سے جدا ہے اب کے، یارو یہ کیسی ہوا ہے اب کے۔ اپنے دور کے بدلتے ہوئے سیاسی، معاشی اور معاشرتی ماحول پر ان کی گہری نظر ہے۔ چند گھرانوں نے مل جل کر کتنے گھروں کا حق چھینا ہے، بازار بند، راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی، ہمارے گھر کمی دیواروں پہ ناصر، ہمارے گھر کمی دیواروں پہ ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ معاف کیجیے، شعر مس پرنٹنگ ہے، کمی لکھی ہوئی، کمی نہیں ہے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، میں نے پڑھ دیا تھا کمی، مس پرنٹنگ ہے کتاب میں، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ ناصر کو اچھا غزل گو بننے میں جس چیز نے بہت مدد دی ہے وہ ان کے بیان کی سادگی اور لچک ہے۔ ان کے ہاں گہری سے گہری کیفیت کے اظہار کے لیے آسان سے آسان لفظ موجود ہیں، کہیں تکلف یا تصنع نہیں، لہجہ سادہ مگر پروقار ہے، اور یہ پروقاری ان کے پرخلوص فنی رویے اور کلاسیکل شاعری کے عمیق مطالعے نے پیدا کی ہے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ صفحہ نمبر 104 بیٹھ کے سایہ جنگل میں ناصر، ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا، کیسی ویراں ہیں گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، رشتہ جان تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ احمد ندیم قاسمی۔ احمد شاہ نام احمد ندیم قاسمی ادبی نام ہے۔ انگا تحصیل خوشاب میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی، بہاولپور کالج سے BA کیا، بعد ازاں محکمہ آبکاری میں ملازم ہو گئے۔ چند سال بعد ملازمت سے استعفیٰ دے کر لاہور چلے آئے، تہذیب نسواں اور پھول ماں ناموں کی ادارت سنبھالی اور ادب لطیف کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1.5 سال ریڈیو پاکستان پشاور میں فرائض انجام دیتے رہے، پھر حاجرہ مسرور کے ساتھ مل کر نکوش ادبی مجلے کی ادارت سنبھالی، امروز اخبار سے بھی وابستہ رہے، فنون ادبی پرچہ قاسمی صاحب کی ادارت میں نکل رہا ہے۔ 1976 میں مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ شاعری۔ احمد ندیم قاسمی کی شاعری کا آغاز 15 برس کی عمر میں ہوا، کسی سے تلمس کا شرف حاصل نہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ آج تک جو کچھ انہوں نے لکھا وہ ان کا اپنا سرمایہ ہے، ان کی آنکھوں، ان کے دل اور ان کے دماغ کا خزانہ ہے، جس پر کسی دوسرے کا اثر نہیں، البتہ ماحول کے اثر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی شاعری اور افسانہ نگاری کے خود خالق ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے غزل، نظم، قطع، رباعی، غرض کے ہر صنف میں طب آزمائی کی ہے۔ ان کے کلام میں شدید احساس، حالات کا صحیح تجزیہ، حیات انسانی کی حقیقی ترجمانی، خلوص و صداقت اور اسلوب کی پختگی ہے۔ صفحہ نمبر 105 ان خصوصیات نے مل کر ان کے کلام کو نہ صرف نیا رنگ و آہنگ دیا بلکہ اسے عظیم شاعری کی ان سرحدوں کے قریب پہنچا دیا جہاں شعر ایک ابدی حقیقت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے شعری مجموعہ دشت وفا کو آدم جی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ان کی شاعری میں ایک ترقی پذیر سوسائٹی کا ذہن کار فرما نظر آتا ہے۔ وہ دور حاضر کے رجحانات کے صحیح معنوں میں علم بردار ہیں۔ اولوالعزمی اور جمع ہمتی ان کے کلام کا خاصہ ہے۔ وہ انسانیت کے دکھ درد پر آنسو بہاتے ہیں لیکن حالات سے مقابلہ کرنے اور دن پھیر دینے کا حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ جتنے چبھتے ہیں پاؤں میں کانٹے، حوصلہ اور بھی
بڑھ رہا ہے۔ ان کے نزدیک شاعر ہونے کے علاوہ ایک انسان بھی ہے، لہذا اس پر انسان کی عظمتوں کو پا لینے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے۔ صفحہ نمبر 105 ہی جاری ہے۔ اپنے فن کی لطافتوں سے ایسی شمع فروزاں کرنے کے خواہاں ہیں جو زندگی کو تازگی بخشتی ہیں، تابندگی بخشتی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کی فطری افتاد طبع اور انسانیت کے دکھ درد میں شریک ہونے اور اسے نئی سے نئی بلندیوں تک پہنچانے کی صحیح کے میدان میں کھلتی نظر آتی ہے۔ اپنی غزلوں میں اکثر غم جانا کو چھوڑ کر غم دوران لے بیٹھے ہیں۔ حسن محبوب کا نیلام اٹھانے والوں، محبتوں کو تو نہیں بیچتے لوگ، جو پیار نہ کر سکے زمین سے پائیں گے نہ بھیک آسماں سے۔ ایک اور پہلو ان کی شاعری کا انسان دوستی ہے۔ وہ فیض احمد فیض کی طرح پوری انسانیت کے دکھ درد کو سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ میں محبت کا پجاری ہوں، عقیدوں کا نہیں، ان بتوں کو میرے راستے سے ہٹایا جائے۔ ان کی شاعری میں ظلم و استبداد اور استحصال کے خلاف بغاوت کا جذبہ ملتا ہے۔ ان کے اکثر موضوعات انسان کی عظمت فن اور اس کے مقاصد اور حقیقت پرستی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دور کے فنکاروں کو ان خطرات سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں اپنا فرض یاد دلاتے ہیں۔ یہی ان کی رجاعیت پسندی کی آخری امید گاہ ہے۔ صفحہ نمبر 106۔ ان بھیانک جلی چٹانوں میں زندگی کا سراغ پاؤں گا، ہم سفر تو ٹھہر سکے تو ٹھہر، میں تو ان چوٹیوں پر جاؤں گا۔ نظم، نطق و سماعت۔ ڈوبتے ڈوبتے سورج نے اگر لب نہ ہلائے تو لب خاموش میں یہ گونج کہاں سے آتی؟ میں نے پتھر کو جو پتھر سے بجایا ہے تو کوہسار میں کہہ کا گونجا، جسے جوش اظہار میں لفظوں کا دھماکہ کہیے۔ کچھ تو کوئل نے کہا ہے کہ وہ کوکی ہے تو دل میں کوئی شے ٹوٹی ہے، کچھ تو کہتی ہے سر شاخ تڑپتی چڑیا، کہ وہ جب بولتی ہے کائنات اپنے سمیٹے ہوئے پر کھولتی ہے۔ قرۂ خاک سے تا سب سماوات سبھی بولتے ہیں اور سبھی سنتے ہیں، ہاں مگر نطق سے تا حس سماعت جو مسافت ہے، مفاہیم کے پھولوں سے اٹی رہتی ہے، اور لوگوں کو یہاں رنگ سے رغبت ہے نہ نکھت سے لگاؤ کوئی، وہ فقط بولتے ہیں اور فقط سنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 107 اور اس پر یونٹ نمبر 4، پاکستان میں اردو کا نثری ادب، اس پہ صرف ایک ٹائٹل ہے اس کتاب پر۔ اگر صفحہ نمبر 108 بالکل بلینک ہے اور صفحہ نمبر 109 پر ہم چلتے ہیں۔ پاکستان میں اردو کا نثری ادب۔ قیام پاکستان کے بعد اردو کے مختلف نثری اصناف میں بے شمار اضافہ ہوا۔ ناول، افسانہ، ڈرامہ، تحقیق و تنقید اور دیگر نثری اصناف کو احاطۂ تحریر میں لایا گیا۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت افسانہ فنی اعتبار سے اپنی معراج کو پہنچ چکا تھا۔ تقسیم کے بعد رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات نے افسانے کی فنی روایت کے تسلسل میں خلل ڈالا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ پاکستان کے تخلیق کاروں نے اپنی گرد و پیش کی زندگی کی مختلف کوششوں کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا اور ماضی کی روایات سے فائدہ اٹھایا۔ تاریخی، معاشرتی، اخلاقی اور اصلاحی موضوعات پر ناول لکھے گئے۔ ان میں کئی ناول اپنے اسلوب اور موضوع کے اعتبار سے خالص ادبی اور فنی ہیں۔ ان اصناف کے علاوہ ڈرامے بھی تحریر کیے گئے۔ تحقیق اور تنقید کے میدان میں بڑا دقیق کام ہوا، سفرنامے لکھے گئے، انشائی نگاری کی روایت کا احیاء ہوا۔ اس یونٹ میں اردو کے پورے نثری ادب کا احاطہ تو ممکن نہیں، تاہم ناول، افسانے اور ڈرامے پر مختصر معلومات آپ کے مطالعے کے لیے دی جاتی ہیں۔ الف، ناول۔ اس مضمون میں اردو کے چند بہترین ناولوں کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ 1936 کے بعد اردو میں ناول نگاری کے بجائے افسانہ نگاری کا زیادہ زور رہا اور اعلیٰ پائی کے افسانے منظر عام پر آئے۔ ناول افسانوں کی نسبت کم لکھے گئے۔ 1947 کے بعد افسانے کے برعکس ناول کی طرف زیادہ توجہ ہوئی۔ 1955 تک اسلامی تاریخی ناولوں کا زیادہ زور رہا۔ تاریخی ناول نگاروں میں رشید اختر ندوی، نسیم حجازی اور رئیس احمد جعفری کو زیادہ شہرت ملی۔ فسادات کے موضوع پر ایم اسلم کا رقص ابلیس،
اپنی مصوری کے اعتبار سے ایک عمدہ ناول ہے۔ اسی موضوع پر رشید اختر ندوی کا ناول 15 اگست، رئیس احمد جعفری کا مجاہد، نسیم حجازی کا خاک و خون مشہور ہیں۔ ایم اسلم اور نسیم حجازی کے ناولوں میں مقصدیت اور رومانیت کے عناصر غالب ہیں۔ ان کے کرداروں کی تخلیق میں حقیقت کا عنصر کم ہوتا ہے۔ نسیم حجازی کا مقصد اسلام کی تاریخ کی ایسے کردار و واقعات پیش کرنا ہے جن میں جرأت، شجاعت اور صداقت کی صفات پائی جاتی ہیں، تاکہ نوجوانوں میں ان صفات کا احیا کیا جا سکے۔ ان کے ناولوں میں زندگی کی اصلیت کم اور مثالیت کا عنصر زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح ایم اسلم تاریخی اور معاشرتی کرداروں میں انسانی صفات کے حامل کردار یا واقعات سے اپنے ناولوں کا پلاٹ مرتب کرتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے یہ کردار ان کی مقصدیت کو نمایاں کرنے میں ناکام رہے ہیں، وہ ایک ناسے کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناولوں میں طویل مکالمے اور لمبی بحثیں پائی جاتی ہیں۔ فنی لحاظ سے ان کے ناولوں کی یہ بڑی کمزوری ہے، حالانکہ ان کے ہاں محققات کا بیان بڑی عمدگی سے کیا جاتا ہے۔ اردو کے صفحہ نمبر 110۔ اردو کے ناولوں میں عبداللہ حسین کا ناول اداس نزلیں، اردو کے ناولوں میں عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں ضخامت اور فن دونوں کے اعتبار سے عمدہ ناول ہے۔ اس میں انسان کی ذہنی الجھنوں اور حقیقی زندگی کے تصادم سے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کو سیاسی، سماجی اور فکری پس منظر میں بیان کیا گیا ہے، جو برصغیر کی تقسیم سے پہلے یعنی 1913 سے لے کر تقسیم کے بعد تک کے حالات پر محیط ہے۔ واقعات، کردار نگاری اور مناظر فطرت کی عکاسی میں مانوی ربط پایا جاتا ہے۔ ہیرو اور ہیروئن کی محبت اور پھر شادی کے بعد ان کے تعلقات میں ناہمواری اور جذبات کی آسودگی ان کے ذہنی فاصلوں کی ترجمان ہے۔ علی پور کا ایلی ممتاز مفتی کا ضخیم ناول ہے۔ اس میں علی پور کے کس قصبے کا ایک شخص ایلی یعنی علی کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ایلی جنسی آلودگی سے گزر کر کس طرح روحانیت اور طمانینت کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اس میں جنسی سے زیادہ لاشعوری محرکات پر زور دیا گیا ہے۔ ہیرو کا کردار ارتقائی ہے، مگر قصے کے اختتام کے قریب کچھ ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ ہیروئن کا کردار ایک چنچل اور جنسی دلکشی رکھنے والا زندہ کردار ہے۔ یہ ناول غیر ضروری ضخامت کے سبب کہیں کہیں تعمیر کے سلیقے سے محروم ہو گیا ہے۔ تاہم اس کا ایک بڑا حصہ نفسیاتی حقیقت پسندی کا اچھا نمونہ ہے۔ رضیہ فصیح احمد کا ناول آبلہ پا میں معاشرے میں پائی جانے والی منافقت کی مصوری کی گئی ہے۔ یہ ایسے افراد کی داستان ہے جو اوپر سے دیانتدار نظر آتے ہیں لیکن اندرونی طور پر دھوکے باز اور مکار ہیں۔ ناول کی ضخامت اوس درجے کی ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ حقیقت پسندانہ ہے، بعد میں واقعات پر مصنفہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ اس ناول کو آدم جی انعام مل چکا ہے۔ عزیز احمد کا ناول ایسی بلندی ایسی پستی کا انسان معاشرے کا ڈھالا ہوا انسان ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار عزیز احمد کا ناول ایسی بلندی ایسی پستی کا انسان جو ہے وہ معاشرے کا ڈھالا ہوا انسان ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار نور جہاں کچی مٹی کے مانند ہے، جس طرح اسے ڈھالا جائے ڈھل سکتی ہے۔ یہ کردار زندگی کا خام مواد ہے، جو ایک طرف سے وراثت اور دوسری طرف خارجی ماحول کے زیر اثر تشکیل پاتا ہے۔ یہ ناول کردار کا ناول نہیں ہے، اس میں عزیز احمد نے ایک معاشرے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ طبقہ حیدرآباد کا زوال پذیر اونچا طبقہ ہے، جس کی زندگی اب کھوکھلی اور بے روح ہو چکی ہے۔ یا خدا قدرت اللہ شہاب کا برصغیر کی تقسیم کے موضوع پر ایک منفرد ناول ہے۔ اس میں مصنف نے ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے صرف ان اقدار کو اجاگر کیا جو غیروں اور اپنوں کے ہاتھوں پامال ہوئیں۔ ناول میں تقسیم کے نتیجے میں انسان پر ہونے والے ظلم کی عکاسی کی گئی ہے۔ ناول کی ہیروئن ایک سوالیہ نشان ہے، جس کے گرد انسانی حیوانیت نے سرخ حاشیہ کھینچ رکھا ہے، اور یہ نشان انسانیت کے چہرے پر سرخ دھبے کی مانند ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا ہے۔ صفحہ نمبر 111۔ جمیلہ ہاشمی کے ناول تلاش بہارا میں برصغیر کی تقسیم سے قبل ہی نئی
برصغیر کی تقسیم سے قبل کی نئی پوت کی الجھنوں کو ناول کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں مرکزی کردار کے گرد تمام واقعات کا تانا بانا بنا گیا ہے۔ یہ مرکزی کردار ایک نوجوان ہندو لڑکی کا ہے۔ اس کے ذریعے ہندو معاشرے میں نوجوان نسل کے اپنے ماضی اور تاریخ سے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی عکاسی کی ہے۔ یہ کردار جلد ہے، محبت کے لطیف جذبے اور ارتقا پذیری کی صلاحیت سے عاری ہے۔ اگرچہ ناول کے کرداروں کے نام ہندوانہ ہیں، مگر مصنفہ ان کو ہندوانہ ماحول دینے سے قاصر رہی ہیں۔ خدیجہ مستور کا ناول آنگن میں ایک خاندان کو مرکز بنا کر انسان کے جذباتی رشتوں کے ذریعے گھر سے باہر پھیلی ہوئی وسیع زندگی کی تہذیبی اور سماجی صورت کشی کی گئی ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ ناول چھوٹے چھوٹے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن یہ افسانے واقعات کی مختلف کڑیاں ہیں اور اپنی فنی وحدت میں معاشرے کی متحرک تصویریں کامیابی سے پیش کرتی ہیں۔ آنگن کے مرکزی کردار زندگی کی علامت ہیں اور ارتقائی نمو پاتے ہیں۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول، جس میں منتشر زندگی کی کامیاب عکاسی پائی جاتی ہے۔ شوکت صدیقی نے معاشرے میں بکھرے ہوئے مختلف کرداروں کی ناآسودہ آرزوؤں اور غم و یاس کی تصویریں بنائی ہیں، جو اس معاشرے کے شعور کا پتہ دیتی ہیں۔ ان تصویروں کا مجموعی تاثر ایک وسیع معاشرتی صورت حالات کی نشاندہی کرتا ہے۔ الطاف فاطمہ نے اپنے ناول نشان محفل میں مغربی ماحول میں پرورش پانے والی لڑکیوں کے مسائل کو ناول کا موضوع بنایا ہے۔ جو خاندان انگلستان میں آباد ہیں، ان کی اولاد مغربی ماحول کی پروردہ ہے۔ اس آزاد فضا میں پلنے والی لڑکی روبی نادر سے عشق کے بعد شادی کر لیتی ہے، پھر ایک شاگرد سے تعلقات استوار کر کے اس سے شادی رچا لیتی ہے اور نادر سے طلاق لے لیتی ہے، مگر اس سے اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دردناک انجام کو پہنچتی ہے۔ مجموعی طور پر ایک دلچسپ ناول ہے۔ جھوک سیال کبیر حسین کا ایک عمدہ اور معیاری ناول ہے۔ جھوک سیال ایک ایسے معاشرے کی کہانی ہے جو جاگیردارانہ نظام کے جبر و تشدد کا شکار ہے۔ اس ناول میں بے شمار چھوٹے بڑے کردار ہیں۔ کہانی جوں ارتقاء کی طرف بڑھتی ہے، کرداروں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن کوئی کردار ادھورا نہیں رہتا۔ سید شبیر حسین کی قوت مشاہدہ کی گہرائی اور وسعت کا کمال ہے کہ جھوک سیال کے شب و روز کی تمام مصروفیتیں یکے بعد دیگرے کہانی کا جزو بنتی چلی جاتی ہیں اور معمولات حیات کا کوئی رخ بھی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ آگ کا دریا اردو کا ایک بہترین ناول ہے۔ قرۃ العین کا یہ ناول بڑی وسیع کینوس پر لکھا گیا ہے۔ قرۃ العین حیدر سماج کی سطحی مسائل کو چھوڑ کر تہذیب کی بنیادی قدروں کی جستجو کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 112۔ گرد و پیش پھیلے ہوئے کائنات کے اسرار انہیں متحیر نہیں کرتے بلکہ آگہی بخشتے ہیں۔ گرد و پیش پھیلے ہوئے کائنات کے اسرار انہیں متحیر نہیں کرتے بلکہ آگہی بخشتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے مطالعے کی وسعت اور شعور کی گہرائی ان کے ناول آگ کا دریا کو ایک بڑا ناول بنانے کا باعث بنی ہے۔ آگ کا دریا برصغیر کی 2500 سالہ معاشرتی اور فکری تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس کا موضوع چند مخصوص کردار نہیں بلکہ انسان اور اس کی معاشرتی، تہذیبی، سماجی، اقتصادی اور فکری زندگی جو اس تقسیم برصغیر سے لے کر پچھلے 2500 سالوں تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے کردار گوتم اور کمال دو مختلف تہذیبوں اور فکری جہتوں کے نمائندہ ہیں جو وقت کے بہتے دھارے میں مختلف صورتیں بدل کر آتے ہیں۔ منظر نگاری اور مکالمے ناول کی فضا سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ یہ ایک معیاری اور منفرد ناول ہے۔ نثار عزیز بٹ کا ناول نئے چراغ نئے گل بھی ان چند اردو ناولوں میں سے ہے جن میں عصر حاضر کی تاریخ کو بطور پس منظر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ناول بہت بڑے کینوس پر وسیع پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ ناول میں بے شمار چھوٹے بڑے کردار ہیں۔ کہانی کا جائے وقوع پشاور ہے۔ اس ناول میں اس علاقے کی تہذیب، تاریخ اور سیاست کا بڑی حقیقت پسندی سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ناول برصغیر میں سائمن کمیشن کی آمد اور سول نافرمانی کی تحریک سے لے کر قیام پاکستان تک کے واقعات پر مبنی ہے۔
ناول کے بعض حصے فلسفیانہ مباحث سے خشک اور بوجھل ہیں۔ اس ناول کا اہم حصہ جہاں صوبہ سرحد میں پاکستان کے لیے نوجوان نسل کی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے۔ بستی انتظار حسین کا ایک قابل ذکر ناول ہے، بلکہ اردو ناول میں ایک اہم اور قابل قدر اضافہ ہے۔ ناول آزادی کی جدوجہد سے شروع ہو کر قیام پاکستان، تبادلہ آبادی، بھارت اور پاکستان میں جنگ، سقوط ڈھاکہ اور آخر میں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر بشارت کی امید پر ختم ہوتا ہے۔ اس ناول میں صابرہ کا کردار سب سے مؤثر اور جاندار کردار ہے۔ دوسرے تمام کردار سب علامتی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناول کے ابتدائی حصے میں برصغیر کی تہذیب اور معاشرے کی بڑی حقیقت پسندانہ عکاسی موجود ہے۔ یہ حصہ بہت دلچسپ ہے۔ اس ناول کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام درد و کرب اور کیفیت موجود ہے جو ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور محسوس کی جاتی ہے۔ انتظار حسین کے مخصوص اسلوب نے اس ناول کو اردو کے روایتی ناول سے مختلف و منفرد بنا دیا۔ صفحہ نمبر 113 بے اردو افسانہ آزادی کے بعد شہزاد منظر ادبیات سہمائی اسلام آباد اکادمی ادبیات پاکستان شمارہ 17 جلد 5 1991 صفحہ 12 تا 38۔ قیام پاکستان کو 47 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، یعنی 4 عشرے سے بھی زیادہ عرصہ۔ ظاہر یہ 1991 کی جلد ہے تو اس کے 47 سال ہوئے تھے۔ اس مدت میں لکھے جانے والے افسانوں کا کسی ایک مقالے میں جائزہ لینا ممکن نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اردو افسانے کے 44 سال کے رجحانات سے بحث کی جا سکتی ہے، چنانچہ میں نے اس مقالے میں ہر دور کے نمائندہ افسانوں اور افسانہ نگاروں سے بحث کرنے کے بجائے قیام پاکستان کے بعد لکھے جانے والے افسانوں کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایک مختصر سے مقالے میں تقریباً نصف صدی کے افسانوں کا احاطہ کرنا جو شعر لانے سے کم نہیں ہے۔ قیام پاکستان سے قبل کا افسانہ۔ قیام پاکستان سے قبل اور اس کے فوراً بعد جو اہم اور قابل ذکر افسانے لکھے گئے وہ سب کے سب حقیقت نگاری کی روایت کے تحت لکھے گئے۔ یہ روایت وہی ہے جس کی بنیاد پریم چند اور ان کے ہم عصروں نے رکھی تھی، یعنی معاصر حقیقت کی ہو بہو عکاسی اور معروضی حقیقتوں کا احساس۔ لیکن اس حقیقت نگاری نے آئیڈیلزم اور معاشرتی اصلاح کے مقاصد کے باعث بہت جلد سماجی حقیقت نگاری کی صورت اختیار کر لی، یعنی افسانے میں حقیقت نگاری کے رجحان کے ساتھ ساتھ مقصدیت اور سماجی تنقید نے بھی افسانے پر اثر مرتب کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح معاشرے کی پستی، زبونحالی اور برائیوں کا فنی سطح پر اعتراف کیا جانے لگا۔ لیکن 1936 کے بعد ترقی پسند ادبی تحریک نے اس رجحان یعنی حقیقت نگاری کے رجحان میں انقلاب اور طبقاتی شعور کو شامل کر دیا۔ اس طرح ادب میں مظلوم انسانوں کے حق میں جذباتی لگاؤ کا اظہار کیا جانے لگا۔ اس طرح ترقی پسند افسانے کی روایت نے جنم لیا۔ لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ قیام پاکستان سے قبل یا اس کے بعد منظر عام پر آنے والے افسانہ نگار ترقی پسند تھے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ 1940 کے عشرے سے لے کر 1950 کے عشرے تک ترقی پسندی عصری ادب کا غالب رجحان رہی اور اس سے بیشتر ادیب و شاعر شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر رہے۔ قیام پاکستان سے قبل اردو دنیا کے افسانہ پر جو افسانہ نگار چھائے ہوئے تھے ان میں علی عباس حسینی، مجنو گورکھپوری، حجاب امتیاز علی، احمد علی کرشن چندر، منٹو عصمت، بیدی، حیات اللہ انصاری، اختر اورینوی، سہیل عظیم آبادی، احمد ندیم قاسمی، محمد حسن عسکری، غلام عباس، ممتاز مفتی، خدیجہ مستور، حاجرہ مسرور، قرۃ العین حیدر، بلونت سنگھ، شفیق الرحمان، تسنیم سلیم چھتاری، شکیلہ اختر، عابد حسین، ابراہیم جلیس اور آغا بابر وغیرہ شامل ہیں۔ ان افسانہ نگاروں نے 10 سال کے دوران یعنی 1940 کے عشرے میں اتنے اچھے، عمدہ اور اعلیٰ پائی کے افسانے تصنیف کیے کہ اردو افسانہ پریم چند کے عہد سے بہت آگے نکل گیا۔ صفحہ نمبر 114۔ اور ناقدین ادب اردو افسانے کی تیز رفتاری دیکھ کر حیرت زدہ ہونے لگے۔
عین اس وقت جب اردو افسانہ فن کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، برصغیر ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ صفحہ نمبر 114 ہی جاری ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت کا افسانہ۔ تقسیم ملک کے وقت جو غیر معمولی حادثات اور انسانیت سوز واقعات رونما ہوئے اور جس طرح ایک منجمد اور ٹھہری ہوئی زندگی میں انتشار اور اتھل پتھل ہوئی، اس نے ادیبوں کو بہت دنوں تک سنبھل لینا دیا۔ بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات، وسیع پیمانے پر قتل و غارت گری اور 1 کروڑ انسانوں کا تبادلہ آبادی، ایسے واقعات نہ تھے جن سے ادیب و شاعر متاثر ہوئے بغیر رہتے۔ ان حادثات نے عرصے تک ادیبوں اور شاعروں کے ذہن کو معاف رکھا کہ ہمیں پاکستان کے بعد پرانے افسانہ نگاروں میں مجنوں گورکھپوری، اختر حسین رائے پوری، علی عباس حسینی اور حجاب امتیاز علی تاج اور عہد زرین کے افسانہ نگاروں میں احمد علی، اختر انصاری دہلوی اور محمد حسن عسکری نے کم لکھا۔ البتہ منٹو، کرشن چندر اور احمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاری کی رفتار اس عشرے میں بھی تیزی سے جاری رہی۔ 1947 سے قبل لکھنے والوں کی نئی نسل جو 47 کے بعد فنی اعتبار سے بلوغت کو پہنچی، ان میں شوکت صدیقی، عزیز احمد، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، اختر اورینوی، ممتاز شیریں، اے حمید، بلونت سنگھ، ہنسراج راہبر، قرۃ العین حیدر، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب اور سید انور وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ افسانہ نگار ہیں جو قیام پاکستان سے قبل بھی لکھ رہے تھے اور جو قیام پاکستان کے بعد بھی باقاعدگی سے لکھتے رہے، لیکن 47 کے افسانے کے موضوعات اچانک بدل گئے۔ حصول آزادی کے بعد بدیسی حکمرانوں کا سیاسی جبر اور تشدد ختم ہو گیا، لہٰذا سیاسی مسائل کی وہ حیثیت اور اہمیت نہیں رہی جو 1947 سے پہلے تھی۔ چنانچہ غیر ملکی جبر و ستم کے خلاف احتجاج کا موضوع اردو افسانے سے خارج ہو گیا۔ البتہ تقسیم ملک کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے، مثلاً بہت بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فسادات، عورتوں کا اغوا اور عصمت دری اور ان کی بازیابی، معصوم بچوں کا قتل اور ان کی گمشدگی، 1 کروڑ سے زیادہ نفوس کا ایک ملک سے دوسرے ملک میں تبادلہ، نئے ملک میں آمد، نئے ماحول میں آباد کاری اور چھوڑے ہوئے وطن اور آباء و اجداد کی یادیں، یہ وہ واقعات تھے جو قیام پاکستان کے بعد افسانوں کے موضوعات بنے۔ اس دوران فسادات پر بہت بڑی تعداد میں افسانے لکھے گئے، جن میں سب سے زیادہ افسانے کرشن چندر اور سعادت حسن منٹو نے لکھے۔ بعد کے لکھنے والوں میں عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، حیات اللہ انصاری، راما نند ساگر، عزیز احمد، قدرت اللہ شہاب اور راجندر سنگھ وغیرہ شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 115۔ پاکستان میں منٹو کے علاوہ جن افسانہ نگاروں نے فسادات کے موضوع پر عمدہ، معیاری اور دیرپا اہمیت کے حامل افسانے لکھے، ان میں احمد ندیم قاسمی، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، سید انور اور شوکت صدیقی وغیرہ شامل ہیں۔ اس دور انتشار میں منٹو کے بعد اگر کسی دوسرے افسانہ نگار میں فنی خلوص، ٹھہراؤ اور استقلال نظر آتا ہے تو وہ ہیں احمد ندیم قاسمی کے افسانے۔ بقول وقار عظیم، آس پاس، در و دیوار اور سناٹا افسانوں کے مجموعے جہاں مجموعی حیثیت سے ماحول کی بدلتی ہوئی کیفیت کے صحیح مصور اور ترجمان ہیں، وہیں مصنف کے ذہنی اور فنی خلوص کے ان سارے پہلوؤں کے مظہر ہیں جنہیں اعلیٰ ادب اور فن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان افسانوں میں مشاہدہ، احساس اور فکر کی مکمل ہم آہنگی ہے۔ ندیم نے ان افسانوں کے ذریعے اپنے جانے پہچانے ماحول میں رہ کر انسانیت کی بلند قدروں کی ترجمانی اور تبلیغ کی جو خدمت انجام دی، اس میں ان کا نقطہ نظر اور مسلک سیاسی سے زیادہ تہذیبی اور فنی ہے۔ نیا فرحات، تسکین، جب بادل امڈے، اسی انداز کے مظہر ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر الحمدللہ رئیس خانہ، گنڈاسا اور آتش گل، جن میں موضوع فن اور شخصیت کی مکمل ہم آہنگی اور رچاؤ نمایاں ہے۔ ندیم کے ابتدائی دور کے افسانے جو ان کے مجموعے بگولے، چوپال، سیلاب اور گرداب وغیرہ میں شامل ہیں سے ان کی فنکارانہ صلاحیت ظاہر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اردو افسانے میں شمال مغربی پنجاب کی زندگی کی جس چابک دستی سے عکاسی کی، اس کی بہت کم مثال ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایام شباب انہی علاقوں میں گزارے اور مختلف پیشوں سے وابستہ نچلے طبقے کے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا۔
ندیم قاسمی احمد ندیم قاسمی ان معنوں میں خوش نصیب ہیں کہ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو ترقی پسند ادب کے زمانہ میں عروج میں ہی تسلیم کر لیا گیا، کہ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو ترقی پسند ادب کے زمانہ عروج میں ہی تسلیم کر لیا گیا، جب ادب میں گھن گرج کی فضا چھائی ہوئی تھی اور مقصدیت اور پروپیگنڈے نے فنی لطافتوں کی زیادہ پرواہ نہیں کی تھی۔ یوں تو احمد ندیم قاسمی کے بے شمار افسانے قابل ذکر ہیں، لیکن جن افسانوں نے قیام پاکستان کے ساتھ ہی اردو ادب میں دھوم مچائی، ان میں طلوع و غروب ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد، مہذب شیشہ میں، آتش گل، رئیس خانہ، کنجری، الحمدللہ، بیٹے بیٹیاں، پاگل، سناٹا، گنڈاسا، جب بادل امڑے وغیرہ شامل ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اردو ادب میں جن ادیبوں نے حقیقت نگاری اور ترقی پسندی کی روایت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس میں اضافہ کیا، ان میں احمد ندیم قاسمی کا نام سر فہرست ہے۔ فسادات کے موضوع پر خدیجہ مستور کے افسانے، ٹامک ٹوئیے، تین عورتیں اور مینو لے چلے بابلا، ہاجرہ مسرور کا افسانہ امت مرحوم اور بڑے انسان بنے بیٹھے ہو، اسی سلسلے کی تخلیقات ہیں۔ ان تمام افسانوں میں طنز ایک حربے کی طرح استعمال ہوئی ہے۔ ان تینوں افسانہ نگاروں کے فسادات کے بارے میں رد عمل یکساں ہے، البتہ شوکت صدیقی اپنے افسانے تاسینہ اور سید انور ظلمت میں مختلف نظر آتے ہیں۔ فسادات پر جن غیر ترقی پسند افسانہ نگاروں نے لکھا، ان کے افسانے بھی کئی اعتبار سے قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 116۔ ابھی تک جن افسانہ نگاروں سے بحث کی گئی ہے، یہ وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے قیام پاکستان سے قبل ہی اپنے فن کا لوہا منوا لیا تھا۔ ان کے علاوہ جن افسانہ نگاروں نے تقسیم سے پہلے اپنے لیے مستقل جگہ بنا لی تھی، ان میں غلام عباس، قرۃ اللہ حیدر، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب اور شفیق الرحمان وغیرہ شامل ہیں۔ ان افسانہ نگاروں میں قیام پاکستان کے فوراً بعد ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور نے نسبتاً زیادہ لکھا اور دوسروں نے نسبتاً کم۔ ان سب لکھنے والوں میں جو سب سے بڑی خوبی نمایاں تھی وہ یہ کہ ان کے موضوعات ایک دوسرے سے مختلف اور متنوع تھے۔ غلام عباس، ممتاز مفتی اور شفیق الرحمان ہی کو ہی لیجیے، تینوں ایک دوسرے سے قطعی مختلف طرز کے افسانہ نگار تھے۔ خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور کے موضوعات اور نقطہ نظر میں یکسانیت کے باوجود ان کے افسانوں کا طرز تحریر اور ٹریٹمنٹ ایک دوسرے سے مختلف تھا، جبکہ غلام عباس دھیمے لب و لہجہ کے افسانہ نگار تھے۔ ان کے فن میں جس قسم کا ٹھہراؤ، گہرائی اور چابک دستی ملتی ہے وہ بہت کم افسانہ نگاروں کے ہاں ملتی ہے۔ وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات پر بہت بڑا افسانہ لکھنے کا فن جانتے تھے۔ اس ضمن میں قطبہ اور سایہ عمدہ مثالیں ہیں۔ ممتاز مفتی لاشعور کے خاص اور جنسی نفسیات کے ماہر تھے، جو شعور کی گہرائیوں میں اتر کر انسان کا نفسیاتی تجربہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ شفیق الرحمان اگرچہ مزاح نگاری کی حیثیت سے مشہور ہوئے، لیکن وہ دراصل اعلیٰ درجہ کے رومان افسانہ نگار تھے۔ ان ادیبوں کے اسالیب قیام پاکستان سے قبل ہی طے پا چکے تھے، جن پر وہ بعد میں بھی قائم رہے۔ ان سبھوں میں قرۃ اللہ حیدر سب سے مختلف تھیں۔ ان کی دنیا مختلف تھی اور وہ قطعی مختلف ماحول و طبقے سے آئی تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنے افسانوں میں جس طبقے کی زندگی کی عکاسی کی اور جو طرز نگارش اختیار کیا، وہ اردو افسانے کے لیے قطعی نیا، مختلف اور منفرد تھا۔ اسی لیے انہوں نے ادب میں قدم رکھتے ہی قارئین اور ناقدین کو چونکا دیا۔ اس سے قبل اردو افسانے میں متوسط طبقے کی زندگی کی عکاسی تو ملتی تھی، لیکن اعلیٰ ایرسٹوکریٹ طبقے کی ترجمانی کہیں نہیں ملتی تھی۔ یہ قرۃ اللہ حیدر تھیں جنہوں نے میں نے لاکھوں کے بول سہے کے عنوان سے ایسے رومانی اور سحر انگیز افسانے لکھے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ ترقی پسند ادبی تحریک کا زمانہ عروج تھا۔ اس دور میں ادب میں گھن گرج زیادہ اور صنائی کم تھی، اور مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور غربت، بھوک اور پسماندگی عام موضوعات تھے۔ ایسے طور میں قرۃ اللہ حیدر نے جس قسم کے افسانے لکھے وہ ترقی پسندوں کو پسند نہیں آئے۔ ترقی پسندوں نے 50 کے عشرے میں ہی ان تمام ادیبوں کو اپنی صفوں اور اپنی انجمن سے خارج کر دیا تھا، جو اشتراکی انقلاب اور ادب کے معاملہ میں
انتہا پسند اقدامات کے حامی نہیں تھے۔ چنانچہ منٹو اور ممتاز شیریں کے ساتھ قرۃ العین حیدر بھی عطاف کا شکار ہوئی، اور عصمت چغتائی نے پوم پوم ڈارلنگ کے عنوان سے وہ مشہور و معروف مضمون لکھا جس میں قرۃ العین کے افسانوں کا مضحکہ اڑایا گیا تھا۔ ستاروں سے آگے میں شامل افسانے اگرچہ بہت اہم اور غیر معمولی افسانے نہیں تھے، ان کے بہترین اور مارکۃ الآراء افسانے بہت بعد میں لکھے گئے۔ صفحہ نمبر 117۔ لیکن انہوں نے ادب میں قدم رکھتے ہی اپنی زبردست انفرادیت اور فن آگاہی کے باعث اپنے لیے جگہ بنا لی۔ ان افسانہ نگاروں کے فن میں پختگی اور چابک دستی ضرور ملتی تھی، لیکن ان کی تخلیقات کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ ان کے موضوعات وہی ہیں جو تقسیم سے قبل تھے۔ انہوں نے نئے ملک میں نئے موضوعات تلاش کرنے اور اپنے ملک کے مسائل کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ چنانچہ انہوں کے اپنے افسانوں کا جو پس منظر بنایا وہ برسوں سے ان کی نظروں میں بسا ہوا تھا۔ کیا میں پاکستان کے چند سال کے بعد افسانے پر افسردگی اور پزمردگی کا دور ضرور آیا تھا، لیکن یہ دور زیادہ دنوں تک جاری نہ رہا، اور تخلیق کے فوارے ہر دور کی طرح اس دور میں بھی پھوٹتے رہے۔ یہ درست ہے کہ اس دور میں کرشن، منٹو اور بیدی جیسے بڑے افسانہ نگار پیدا نہیں ہوئے، لیکن بعض ایسے افسانہ نگار ضرور پیدا ہوئے جن میں بڑے امکانات تھے۔ اس موقع پر احتشام حسین نے یہ مزدہ سنایا کہ ہم ادب کے بحران سے باہر نکل آئے ہیں۔ جو شخص بھی کتب و رسائل کا مطالعہ کرتا ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ چاہے فنی نقطۂ نظر سے اور تخلیقی نقطۂ نظر سے بعض افسانوں سے بہتر نہ ہوں، لیکن تخلیق کا سلسلہ جاری ہے، اور اس تخلیق کے سلسلے میں کبھی کبھی ایسی چیزیں ضرور نظر سے گزر جاتی ہیں جن کے متعلق ہم کسی حالت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زوال کی پیداوار ہیں، اور ہم ایسی جگہ جا کر رک گئے ہیں کہ اس سے آگے بڑھنے کی ہم میں سخت باقی نہیں رہ گئی۔ ایسے وقت جب کہ احتشام حسین جیسے نقاد اس دور کے قارئین کو بحران سے نکل آنے کی خوشخبری سنا رہے تھے، اور محمد حسن عسکری، وقار عظیم، قرۃ العین حیدر اور مولانا صلاح الدین احمد ادب میں جمود کا رونا رو رہے تھے۔ نئے افسانہ نگاروں کی کھیپ منظر عام پر آ رہی تھی۔ چنانچہ عسکری نے جب 1950 کی دہائی میں اعلان کیا کہ ادب میں جمود ہے اور اردو ادب مر چکا ہے، تو نئی نسل نے اس اعلان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انتظار حسین چونکہ نئی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ تو تسلیم کیا کہ موت آئی ہے، لیکن نئی نسل کی نہیں، پرانی نسل کی۔ اس لیے انہوں نے عسکری کے انداز میں پرانی نسل کی تجہیز و تکفین کا جلد انتظام کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا یہ کہنا درست تھا کہ نئی نسل کے ادیبوں کی شکل بن رہی ہے، ابھی مکمل طور پر بنی نہیں ہے، اور نئی نسل پرانی نسل سے اپنا الگ رنگ رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 118۔ نئی نسل کی انفرادیت۔ نئی نسل کے افسانہ نگار بلا شبہ اپنا الگ رنگ رکھتے تھے۔ اس رنگ کا اندازہ 5ویں عشرے کے آخری نصف میں اس وقت ہوا جب انتظار حسین اور نئی نسل کے ایک اور افسانہ نگار انور سجاد نے اپنا سلوک بدل دیا۔ محمد حسن عسکری نے 5ویں عشرے کی ابتدا میں جن نئے ادبی رجحانات کے بتدریج پیدا ہونے کی پیشگوئی کی تھی، اس کا ظہور 5ویں عشرے کے نصف آخر میں جا کر ہوا۔ انتظار حسین اور انور سجاد اس سے قبل وضاحتی اور روایتی اسلوب یعنی کہ کنونشنل اسلوب میں افسانے لکھ رہے تھے، اور ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ بالترتیب گلی کوچے اور چرواہا شائع بھی ہو چکا تھا۔ رواجی اسلوب میں افسانے لکھنے کے باوجود جب انہوں نے ادب پر کوئی گہرا نقش نہیں چھوڑا تو انہوں نے اپنا اسلوب بیان بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ انتظار حسین وہ افسانہ نگار تھے جنہوں نے روایتی اور رواجی افسانے لکھ کر بھی اپنی تخلیقی صلاحیت کا لوہا منوا لیا تھا، اور وقار عظیم اور محمد حسن عسکری جیسے ناقدین نے ان کے افسانوں کی پرشکوہ الفاظ میں پذیرائی کی تھی۔ انتظار حسین وہ افسانہ نگار تھے جنہوں نے روایتی اور رواجی افسانے لکھ کر بھی اپنی تخلیقی صلاحیت کا لوہا منوا لیا تھا، اور وقار عظیم اور محمد حسن عسکری جیسے ناقدین نے ان کے افسانوں کی پرشکوہ الفاظ میں پذیرائی کی تھی، لیکن وہ اس سے خوش اور مطمئن نہیں تھے،
اور وہ اپنی علیحدہ شناخت بنوانا چاہتے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ بیدی غلام عباس قرۃ العین حیدر جیسے جید اور دیوقامت حقیقت نگاروں کے ہوتے ہوئے وہ حقیقت نگاری کی روایت میں افسانے لکھ کر اپنا مقام نہیں بنا سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ حقیقت نگاری کا دور ختم ہو چکا ہے اور علامتی اور استعاراتی اسلوب ہی آج کے دور کا اسلوب ہے۔ انہوں نے حقیقت نگاری کے امکانات ختم ہو جانے کا اعلان اس وقت کیا جب بیدی غلام حسن اور قرۃ العین حیدری اسی اسلوب میں بہترین افسانے لکھ رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے حقیقت نگاری سے واضح طور پر انحراف کیا اور نئے طرز کے افسانے یعنی علامتی افسانے کی داغ پہ ڈالی۔ علامتی اور تجریدی افسانے۔ حقیقت یہ ہے کہ 5ویں دہائی کے آخری نصف سے اردو افسانے نے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ انتظار حسین نے 1958 سے علامتی افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا اور انور سجاد نے اس کے آس پاس استعاراتی اور تجریدی انداز اختیار کیا۔ اسنین کے حساب سے دیکھا جائے سنین کے یعنی سنوں کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان میں اردو افسانے کا پہلا دور 1947 سے شروع ہونے کے بعد کب ختم ہوا، لیکن عام خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اردو افسانے کا یہ دور ملک میں پہلے مارشل لاء کے نفاذ کے بعد 1958 میں ختم ہو گیا، کیونکہ طرز احساس میں اسی دور میں تبدیلی آئی۔ پاکستان کی سیاسی اور سماجی اور تہذیبی زندگی کا ایک دور مکمل ہوا اور دوسرے دور کے آغاز کے ساتھ ہی جدید افسانے کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں جدیدیت کی لہر نے اردو ادب کو گہرے طور پر متاثر کیا اور اردو افسانے میں علامت نگاری نے مقبولیت حاصل کرنی شروع کر دی۔ صفحہ نمبر 119۔ ملک میں جمہوریت کشی اور فوجی آمریت کے قیام کے ساتھ زبان و بیان اور اظہار و ابلاغ پر پابندی عائد ہو گئی، چنانچہ ادیبوں نے اظہار کے لیے نیا طرز اظہار یعنی علامتی پایہ اختیار کر لیا۔ جہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ پاکستان میں علامت نگاری کی مقبولیت اور فروغ کی ایک وجہ فوجی آمریت اور سیاسی جبریت ضرور ہے، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے۔ اردو میں کنکریٹ افسانے کی جگہ تجریدی افسانے اور وضاحتی طرز کے حقیقت پسند افسانے کی جگہ علامتی افسانے لکھے جانے کی ایک وجہ قیام پاکستان کے بعد افسانے میں موضوع اور اسلوب کی یکسانیت اور تکرار ہے، یعنی سعادت حسن منٹو کے انتقال کے بعد اردو افسانے میں یکسانیت کا شدید احساس پیدا ہو گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد آنے والی نئی پود کے تمام افسانہ نگار اسلوب اور ہیئت کے اعتبار سے ایک ہی طرز کے افسانے لکھ رہے تھے۔ ان کے لیے افسانہ آرٹ یعنی تخلیق کے بجائے کرافٹ یعنی صنائی بن چکا تھا۔ آزادی کے بعد کی دوسری نسل کے افسانہ نگاروں میں علائم نگاری اور بالواسطہ اظہار کے مقبول ہونے کی دوسری وجہ ترقی پسندی کے رد عمل میں جدیدیت کا رجحان تھا۔ چنانچہ افسانہ نگاروں کی اس پود نے ادب میں نہ صرف نعرے بازی اور ادب کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کھل کر مخالفت کی، بلکہ افسانہ نگاری کی قدیم اور کلاسیکی روایات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور افسانے کی روایتی اور مسلمہ ہیئت کو توڑنے اور افسانے کو تجسیمی صورت کی جگہ تجریدی صورت دینے کی شعوری کوشش شروع کر دی۔ اس طرح اردو میں علائم نگاری کے رجحان کے پروان چڑھنے کی 3 واضح اسباب ہیں۔ اول، صفاقانہ حقیقت نگاری کے خلاف رد عمل، دوم، سیاسی جبریت اور سوم، ترقی پسندی کے رد عمل میں جدیدیت کا رجحان۔ دستور زبان بندی نے جدید افسانہ نگاروں کو نیا اسلوب، نئی زبان اور نئی ترکیب تلاش کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ، صفحہ نمبر 119 جاری ہے۔ اردو افسانے کی تاریخ میں 1965 کا سال اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس سال پہلی بار پاکستان کی سرزمین پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس سے قبل یہ تصادم کشمیر میں ہو چکا تھا، جس نے ہمارے تخلیق کاروں کو گہرے طور پر متاثر کیا۔ یہ جنگ اگرچہ بہت مختصر رہی، لیکن اس نے ان تخلیق کاروں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا جو حلقہ ارباب ذوق کے پلیٹ فارم سے ترقی پسندوں سے مختلف قسم کا ادب تخلیق کرا رہے تھے اور جو مقصدیت اور ادب میں کمٹمنٹ کے قائل نہ تھے۔ اس مختصر جنگ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے عوام و خواص میں حب الوطنی کا جذبہ اچانک تیز کر دیا اور لوگ بھول گئے کہ کون کس زبان یا نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ پاک بھارت 17 روزہ جنگ کے دوران
یوں تو شاعروں نے قومی جذبے سے سرشار ہو کر دھڑا دھڑ نظمیں، غزلیں اور گیت تصنیف کیے، لیکن افسانہ نگار اس دوڑ میں قدرے پیچھے رہ گئے۔ صفحہ نمبر 120۔ اس لیے کہ افسانہ لکھنے کا عمل شعر کہنے یا وطن پرستانہ جذبات کو منظوم کر دینے کے عمل سے مختلف تھا۔ افسانے کے لیے ماجرا، پلاٹ، کردار، مختصر یہ کہ کہانی پن کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ شاعری ان تمام تقاضوں سے مبرہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوران صرف انتظار حسین، مسعود مفتی، الطاف فاطمہ اور دوسرے چند افسانہ نگاروں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، اور 1965 کی جنگ اردو افسانے پر وہ اثرات مرتب نہ کر سکی جو دوسری جنگ عظیم نے روسی اور یورپی امریکی ادب پر مرتب کیے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔